شیخ عباس قمی، انہوں نے اپنا لائف اسٹائل ایسا بنا ہوا تھا کہ جیسا لگتا تھا کہ ان کے سامنے جنت ہے. کہتے ہیں کہ ان کے بچے کہتے ہیں کہ فجر سے 1 گھنٹہ پہلے روزانہ کھڑے ہو جاتے تھے بستر سے، وضو فرماتے تھے، نماز شب پڑھنے لگتے تھے. اس کے بعد نماز فجر کے اندر ٹائم ہوتا تھا، اس دوران وہ قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے، اور ایسے تلاوت کرتے تھے کہ سمجھ کر جب تلاوت کر رہے ہوتے تھے تو کبھی جنت کی آیتیں آتی تھی، کبھی جہنم کی آیتیں آتی تھی. ہم نے خود اپنے بابا کو روتے ہوئے دیکھا ہے، قرآن پڑھ رہے ہیں رو رہے ہیں. یہ میں کسی معصوم کا واقعہ نہیں بیان کر رہا، شیخ عباس قمی کا واقعہ بیان کر رہا ہوں. قرآن پڑھتے پڑھتے روتے تھے، اور پھر روتے روتے کبھی اذان کی آواز آتی تھی تو فجر کے لیے کھڑے ہوتے تھے، آداب فجر کے ساتھ، نافلہ فجر کے ساتھ فجر ادا کرتے تھے، اور پھر تعقیبات پڑھنے کے بعد پھر اپنی ضروریات زندگی اور جو پریکٹیکل لائف ہوتی تھی اس کو شروع کرتے تھے. اس کے بعد بھی وہ سوتے نہیں تھے، چاہے شہر والے سو رہے ہیں سونے دو، یہ موقع ہے، یہ گولڈن ٹائم ہے. اچھی بات ہے اگر سب سو رہے ہیں، ہمیں روڈز خالی ملیں گے، آسانی سے ہم سوچ سکتے ہیں، اپنی قوت تفکرہ کو استعمال کر سکتے ہیں، اور یہ بیسٹ موقع ہے کہ ہم ایسے موقع پر رزق پروردگار کو تلاش کریں. تو وہ اس طرح سے اپنا روٹین رکھتے تھے. کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے والد کو 70 سال اسی روٹین کے مطابق دیکھا. فجر سے 1 گھنٹہ پہلے اٹھتے تھے، اور مغرب عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کچھ دیر کے بعد سو جایا کرتے تھے تاکہ وہ ٹائم پر اٹھ سکیں. یہ ان کا روٹین بنا ہوا تھا، اس طرح سے ان کی زندگی گزر رہی تھی. کہتے ہیں جب ان کا انتقال ہوا تو ہم دونوں بھائیوں نے ارادہ کیا کہ ہم اپنے بابا کے لیے کوئی خدمت انجام دیں گے. دیکھیں ایصال ثواب کے اوپر بھی کبھی کبھار اعتراض ہوتا ہے. سنیے گا شیخ عباس قمی کے اس واقعے سے کہ ایصال ثواب کتنی امپورٹنٹ چیز ہے، اور میں انشاءاللہ روایات بھی پیش کرنے کی کوشش کروں گا. کہ جب میرے بابا کا انتقال ہو گیا تو ہم دونوں بھائیوں نے طے کیا کہ ہم ہر شب جمعہ مولا متقیان کے حرم میں زائرین کو پانی پلائیں گے. اچھا یہ بات میں کلیئر کر دوں کہ شیخ عباس قمی، نام ان کا قمی ہے، قم میں پیدائش ہوئی تھی، لیکن ان کا انتقال ہوا تھا نجف میں. اور آج بھی ہم حرم امیر المومنین میں جاتے ہیں تو جوار مولا علی کے اندر جو قبریں موجود ہیں اس میں سے ایک قبر مبارک شیخ عباس قمی کی ہے. تو حرم مولا علی علیہ السلام کے اندر ان دونوں بیٹوں نے یہ طے کیا کہ ہم ہر شب جمعہ جائیں گے، وہاں پر آنے والے زائرین کی خدمت میں پانی پیش کریں گے. کہہ رہے ہیں یہ روٹین بن گیا ہمارا بھی. شب جمعہ آتی تھی، ہم جاتے تھے، سیراب کرتے تھے، مومنین کو پانی پلایا کرتے تھے. ایک شب جمعہ ایسی آئی جس میں ہم جانا بھول گئے یا کوئی مصروفیت تھی، نہیں جا پائے. اسی رات خواب میں بابا آئے، اور بابا آ کر مجھ سے کہنے لگے میں پیاسا ہوں، مجھے پانی پلا دو. اب خواب تھا، میں نے وہیں سے قریب سے کوئی پانی بھرا نل سے اور لا کر میں نے بابا کی خدمت پیش کیا، پانی پی لیجئے. بابا نے کہا یہ والا پانی نہیں ہے، وہ پانی جو حرم مولا علی سے ملتا تھا، وہ پانی مجھے پلاؤ. اور جب میں بیدار ہوا تو مجھے سمجھ میں آیا کہ جو جو نیکی ہم یہاں پر کر رہے ہوتے ہیں وہ ڈائریکٹلی ایصال ہو رہی ہوتی ہے ہمارے مرحومین تک. جیسی نیت کے ساتھ، جس کیفیت کے ساتھ وہ نیکی کی ہے وہ سب ایصال ہو رہا ہے. اور چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، جب ان کے سامنے ایک صحابی آیا اور عرض کیا کہ فرزند رسول کبھی کبھار میں حج پر جاتا ہوں تو یہ نیت کرتا ہوں کہ میں اپنے بابا کی طرف سے حج کروں، کبھی یہ نیت کرتا ہوں اپنے بھائی کی طرف سے حج کروں، کبھی یہ نیت کرتا ہوں فلاں رشتہ دار کی طرف سے حج کروں. تو کیا یہ حج پہنچتے بھی ہیں ہمارے مرحومین تک؟ امام نے بڑا خوبصورت جملہ فرمایا نہ صرف یہ کہ وہی حج پہنچتا ہے مرحومین تک، بلکہ اسی جیسا حج پروردگار تمہارے لیے بھی خلق کرتا ہے اور تمہیں بھی ثواب ملتا ہے. تو ایصال ثواب اتنی بڑی عبادت ہے کہ ہم خود بھی اس عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے مرحومین بھی اسی عبادت کا ثواب حاصل کر رہے ہوتے ہیں. پروردگار غفور و کریم ہے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے. پروردگار اس طرح کی حج 1000 بھی پیدا کر سکتا ہے کہ 1000 مرحومین کو بھی وہ ثواب پہنچ جائے اور ہمیں بھی وہ ثواب پہنچ جائے. خدا کے کوئی کمی نہیں ہے. ہمارا خدا وسعت قلبی دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم بھی دوسروں کے لیے کرنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں. اور یہ بہت سارے واقعات کے اندر بات ملتی ہے کہ جیسے ہم نے عمل کیا ہوگا ویسے ہی وہاں پر پہنچے گا. علامہ محمد حسین طباطبائی کی زوجہ اپنی ساس کے مرنے کے بعد ان کے لیے ایصال کیا کرتی تھی. کوئی گھر میں دروازے پر سائل آ جاتا تھا تو ان کو صدقہ دیتی تھی اور یہ نیت کرتی تھی کہ یہ میری ساس تک بھی اس کا ثواب پہنچے. ایک دن علامہ محمد حسین طباطبائی کے خواب میں ان کی مادر گرامی آئی اور کہنے لگی کہ تمہاری بیوی نے آج میرا قبرستان میں بڑا مذاق اڑایا. کیوں؟ کہ اس لیے کیونکہ انہوں نے جو کھانا مجھے صدقے کا بھجوایا وہ چاول ٹب کے اندر بھجوائے، جو حمام میں ٹب استعمال ہوتے ہیں اس کے اندر بھجوائے.
تو اب یہ بڑے چونک گئے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ٹب کے اندر آپ کو وہ صدقہ پہنچا ہو. بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد اپنی زوجہ سے سوال کیا کہ کل جو سائل آیا تھا اس کو تم نے کیسے کھانا دیا اور کیا کیا تم نے اس کے ساتھ؟ کہا کہ ہاں وہ کل سائل آیا تھا, چاول تیار تھے, میں نے چاول نکالنا شروع کیا لیکن برتن دھلے ہوئے نہیں تھے, تو میں نے سوچا کہ وہ سائل چلا نہ جائے اس لیے حمام سے ٹب لیا, ٹب کے اندر وہ چاول بھر دیے اور وہ سائل کو دے دیے. سائل نے بھی بڑی دعائیں دی اور وہ چلا گیا. تو کہا کہ میری ماں خواب میں آئی تھی اور کہہ رہی تھی کہ جس ٹب میں تم نے چاول دیے تھے وہی ٹب کے چاول مجھے قبر کے اندر ملے. تو اتنا ایگزیکٹ وہ چیز پہنچتی ہے, گویا پروردگار کے پاس فوٹو اسٹیٹ مشین موجود ہے. ہم جو یہاں سے بھیج رہے ہیں بالکل وہی فوٹو اسٹیٹ ہو کر وہاں پر جا رہا ہے. تو اگر انسان نے محفل رکھی ہے, قرآن خوانی رکھی ہے, مجلس رکھی ہے, اور یہ بھی ظاہر سی بات افیکٹ کرتا ہے کہ وہ مجلس لوگوں کو دکھانے کے لیے رکھی ہے یا واقعا خلوص نیت کے ساتھ رکھی ہے کہ اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے, اس کا ثواب میرے باپ کو پہنچے, تو پھر ویسا ہی ثواب وہ ایصال ہوتا ہے اور وہاں پر پہنچتا ہے.